رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں بلوچستان میں جو دامنی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے بھارتی پراکسیز کی جانب سے، اور اس کے مزید کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، خصوصی طور پہ سرکاری جامعات میں، اس کا مارکیٹ سے اور اکنامک سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اگر ایم اے پیدا کیے جا رہے ہیں مقامی زبانوں میں، دیگر زبانوں میں، اور ایسے میں نام نہیں لینا چاہتا شعبوں میں جہاں پہ آپ ڈگری تو لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں کسی فیکٹری میں جائیں، کسی بزنس میں جائیں، یا اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ آپ اپنے طور پہ کوئی کاروبار کر سکیں، تو آخرکار آ کے آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں حکومت کا، اور حکومت کس حد تک آپ کو جاب دے سکتی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب جامعات کو دیکھ لیں کہ ایک جامعات میں نے اس طرح سے دیکھا، یہ تھوڑی سی اس میں مبالغہ آمیزی ہے کہ بلکہ 2-3 جامعات میں دیکھ چکا ہوں سندھ میں اور بلوچستان میں، کہ جہاں پہ درخت کم ہے اور مالی زیادہ ہیں۔ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا کہ لوگوں کو جی نوکری دینی ہے، بے روزگاری ہے؟ نوکری دینے کا طریقہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں بھرتی کیے جائیں، آپ کے لیے پھر قرضے آپ لیتے ہیں اور بجٹ کے لیے آپ کے اوپر کچھ نہیں رہتا۔ تو بلوچستان میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، میڈیکل کی ایجوکیشن ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان شعبوں کو رکھنا چاہیے، باقیوں کو بند کر دیں، بے شک بند کر دیں۔ اور بات ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ لوگوں کو احساس محرومی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر احساس محرومی ہے تو کہاں جائزیت بنتی ہے بندوق اٹھانے کی؟ کوئی بھی جواز ہو، یہ غیر مہذب طریقہ ہے، اور کسی نے اگر ہتھیار اٹھایا ہے تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اسی کے ہتھیار سے اس کو ختم کرے، اور یہ نہیں کریں گے تو وہ ہم کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ ایک کو ختم نہیں کر سکے تو وہ 2 پیدا ہوں گے، 2 کو نہیں کر سکے تو 3 پیدا ہوں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو وجہ تعلیمی نظام کی مطابقت ہونی چاہیے جو اکنامک ریالٹیز ہیں ان سے۔ دوسرا یہ ہے کہ احساس محرومی کبھی جواز نہیں بن سکتا، نہ اس کو کسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کی بات بھی نہیں کرنی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ترقی کا عمل ہے وہ ہوا ہے مختلف ادوار میں، لیکن وہ اس قدر نہیں ہوا جس طرح کہ پنجاب میں بھی گھپلے ہیں، لیکن وہاں جو گھپلے ہیں وہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور اس کی ذمہ دار وہاں کی قیادت ہے، اور وہ قیادت عام آدمیوں سے نہیں آ رہی۔ بلوچستان کی قیادت وہ قبائلی سردار ہیں، اور وہاں پہ جو اصلاحات ضروری تھی کہ جو کام آج ہماری سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں یہ پولیس کو وہاں کرنا چاہیے۔ کتنا بلوچستان کے ڈسٹرکٹس ہیں ذرا معلوم کر لیں کہ جن میں پولیس کا نظام ہی موجود نہیں ہے۔ مشرف صاحب کے زمانے میں وہ نظام پھیلایا گیا تو وہاں پہ قبائلی سرداروں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نہیں 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 نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اب تباہی ہو جائے گی۔ کہ ایک طریقہ ہے پرانا کہ جی ہمارا جو روایتی نظام ہے یہ بہت اچھا ہے، کہ آج کے زمانے میں وہ تمام روایتی جو نظام تھے قبائلی علاقوں میں ہم نے دیکھا، خیبر پختونخوا کے اضلاع میں ہر جگہ کے اوپر دم چوٹ چکا ہے، اور اس کی جگہ ریاست کو بنانی چاہیے۔ ریاست بناتی ہے پولیس سے، انٹیلیجنس سے، عدلیہ سے، تعلیم سے، صحت سے، سماجی ترقی سے، انفراسٹرکچر سے۔ اور یہ کام جو آپ بلوچستان جو 18ویں ترمیم، لوگ بڑا کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم نے کمال کر دی ہے۔ آپ نے وسائل دے دیے ہیں، ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وسائل دے دیے ہیں، احتساب نہیں۔ آپ نے وسائل دے دیے ہیں، کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کے صوبے بین الاقوامی اداروں سے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی خود کو جواب دے نہیں سمجھتا، اور اسی لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آپس کی ہم آہنگی تو ایک بڑا سوال ہے رسول بخش رئیس صاحب، لیکن ہم نے دیکھا ایک سیاسی ہم آہنگی پیدا ہوئی تھی جب یہ پاک بھارت تنازع شروع ہوا۔ کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے یہ سلسلہ جاری ہے یا رک چکا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ رک چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا قومی ایجنڈا بنایا جائے
کہ جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ ملک کی ضرورت ہے, یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے, عوام بھی یہی چاہتے ہیں. اور قومی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کون سی جو پبلک اینٹیٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے, کس طرح سے پرائیویٹائز کرنا ہے. یہ اکثر بات کرتے رہے ہیں اکنامک چارٹر کی, ضرورت نہیں ہے اس بات کی. میں کہتا ہوں کہ آپ سب سیاسی جماعتوں کو ملیں. یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جس اکنامک چارٹر سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, بغیر اس کا لحاظ کیے ہوئے کہ کسی کو کیا نقصان ہوتا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے, وہ ملک مفاد میں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کے پیچھے پوری سیاسی جماعتیں ساری کی ساری کھڑی ہوں تو اس میں وزن پڑتا ہے. اسی طرح سے بلوچستان کے مسائل ہیں, سندھ میں بدامنی پیدا ہو رہی ہے, پنجاب میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں عدم وابستگی ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی ایجنڈا کہاں تشکیل ہونا چاہیے کہ 2 ادارے ہیں آپ کے پاس, سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے. لیکن اگر آپ ان کو بائی پاس کرتے رہیں جس طرح ماضی میں قانون سازی کے لیے اور پبلک پالیسی میکنگ کے لیے, تو پھر فیصلے باہر ہوں گے. اگر باہر بھی کرنے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائیں, مل کے فیصلے کریں. تو اگر کوئی سیاسی جماعت اس کے اوپر نہیں آ رہی, یا جو اس وقت حکمران اتحاد ہے وہ کوئی فیصلے نہیں کر رہا ہے جو جس سے کہ پاکستان کی کوئی سمت متعین ہو, تو وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے. اور یہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائے. ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی بنتی